السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غور و فکر کرنا جی ہاں بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے آس پاس ہماری زندگی، جو بھی ہمارے آس پاس ہو رہا ہے ہماری زندگی میں، ہر چیز پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا ایک ہفتے کے لیے تھوڑا باہر جانا، گاؤں ہمارے کیرلا جانے کا موقع ملا، اور یہ شہر کی بھاگ دوڑ سے، یہاں کے پولوشن سے، ادھر سے یہاں کی بھاگتی دوڑتی زندگی سے، دوڑ دھوپ سے ہٹ کے کچھ 8 دن، ایک ہفتہ ہم لوگوں کو وہاں جا کے وہاں کے لوگوں سے ملنا، وہاں کی زندگی، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھنے ملا۔ میں ضرور چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں لے کر گیا۔ راستے کی جو خوبصورتی تھی، راستے میں جب کیرلا سٹارٹ ہوا تو وہاں کی جو خوبصورتی، وہاں کی جو بیوٹی، پھر جب وہاں اترے تو وہاں پہ جو وہاں کی نیچر جو ہم لوگوں نے دیکھا، میں نے اپنے بچوں کو یہی کہا، میری بیٹی نے بھی مجھ سے کہا کہ ممی اگر یہ اتنا خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی نا، ہے نا، کتنی خوبصورت ہوگی۔ ابھی ایک تھوڑے دن کے لیے ہم لوگ اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے ہم گئے، ہے نا، اور ہمیں سکون دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکون دیا، ہمیں راحت دیا، ہمیں اچھا لگا، لیکن ہمارے دماغ میں ایک ہی بات ہے نا کہ ابھی واپس لوٹنا ہے، اب ہمیں واپس جانا ہے، اب ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں وہی زندگی میں واپس لوٹنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے زندگی میں کچھ ایسے کام کیے، کچھ ایسے نیک کام کیے، کچھ ایسے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں جنت دے دے تو ہمیں واپس نہیں جانا ہے نا، نہ موت آئے گی، نہ وہاں سے نعمتیں چھٹے گی، نہ وہاں سے کوئی ہمیں چھین لے گا وہ چیز ہم سے، ہے نا۔ اتنا خوبصورت، پھر ایک ایک چیزوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت، ایسا درخت، اس میں ایسے پھل اس کے اندر، وہ جب ہم لوگ اس میں زمین پہ دیکھ رہے تھے تو ہر جگہ پہ الگ الگ ٹائپ کے جو انسیکٹ جو دیکھ رہے تھے، جو کیڑے مکوڑے، جو وہ بھی ایسے تھے جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے، اور ہر جگہ ان کا خوراک اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھا تھا۔ اتنے چھوٹے ریڈ کلر کے، اس کے اوپر 2 بلیک ڈاٹ، ان کے جو اینٹیناز تھے وہ ایک دم براؤن ریڈ ایسے مکس، اور وہ ایک جو ٹری تھا اسی کی جڑ کے پاس وہ وہیں رہ رہے تھے، اور اسی کے اندر غائب ہو جاتے تھے، دکھائی بھی نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جڑوں میں ان کا خوراک رکھا تھا، اس کے اوپر جو پھل تھے وہ ہمارا خوراک ہے نا، وہ پرندوں کا خوراک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کیسا غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے ہر چیز اس دنیا میں، کسی کو کوئی کمی نہیں رکھی۔ خوبصورتی سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، اس کے ٹیسٹ سے ہماری زبان کو تر کرتا ہے، ہاں، ہمارے پیٹ پہ ہماری بھوک ختم کرتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت پہ ایمان تو ہمارا ہے ہی الحمدللہ، لیکن جب یہ قدرت، یہ نیچر، یہ دیکھو تو اور بھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اتنا خوبصورت، اتنی چھوٹی سی جگہ، ایک دنیا، اتنی بڑی دنیا میں ایک انڈیا میں ایک ڈاٹ کے جتنی اتنی سی جگہ، اس کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ، اس کے اندر ایک تھوڑا سا اتنی سی بیوٹی ہم کو اتنا اٹریکٹ کر رہی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کیسی ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ، اتنا اللہ پہ ایمان اور مضبوط ہو رہا تھا کہ جو وہاں پہ دکھ رہے تھے، جو لوگ دکھ رہے تھے، ان لوگوں کا رہن سہن، ایسے ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم بہت
اللہ کی اتنی تو ہم وہ نہیں کرتے، بہت متقی تو نہیں ہے، بہت زیادہ عبادت گزار بھی نہیں ہے، لیکن ہم سیٹسفائیڈ رہتے ہیں نا کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں نا۔ لیکن جب وہاں جا کے میں نے دیکھی نا تو مجھے لگا ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری یہ جو شہر کی زندگی ہے، ہم لوگ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ہم یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ وقت اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے، ایک ہفتہ ایسے چلے جاتا ہے، ایک دن اتنا چھوٹا ہو گیا، قیامت نزدیک آ گئی۔ پہلے کے دن کتنے لمبے تھے نا، ابھی کے دن دیکھو کتنے چھوٹے ہو گئے، نہ دن چھوٹے ہوئے ہیں نہ کچھ ہوا ہے۔ قیامت تو آئے گی ہی، قیامت تو آنی ہی ہے، وہ اللہ کو پتہ۔ لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ ان لوگوں کی زندگی کے لیے ان کے دن ماشاءاللہ ابھی بھی اچھے خاصے بڑھے۔ وہاں پہ 4 بجے سب اٹھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ جن گھروں میں میں گئی تھی، میرے بھائی کے کزن کے سب کے گھر پہ گئی تھی، وہ لوگ 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی تہجد ہوتی ہے، ان کی عبادتیں ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے۔ پھر وہاں کے آدمی چلے جاتے ہیں نمازوں کو، اور عورتیں گھر پہ نمازیں ادا کرتی ہیں۔ پھر وہ آدمی لوٹ کے آتے ہیں، اور پھر وہ عورتیں، وہ آدمی اور وہ بچے سب بیٹھ کے زور کی صبح میں تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے لگا یہاں شہر میں ہمارے بچوں کو مسجد میں بھیجنے کے لیے ہمیں کتنا بولنا پڑتا ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے بچے چلے بھی جاتے، لیکن کئی لوگ تو مسجد کی طرف لوٹتے بھی نہیں ہیں، اور پھر اگر چلے بھی گئے تو آگے پھر سو جاتے ہیں، یا تو پھر دنیا داری آفس ہے نا، وہ تو کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آفس نہیں جانا ہے، جاب نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ پہلا اٹھ کے ہم اللہ کا ذکر اذکار کر سکتے ہیں نا۔ نہیں ہوتا ہے، ہم سے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ برابر کرتے ہیں۔ ایک دن اگر ان بچوں کا مدرسہ، جیسے میں میرے کزن کے گھر پہ گئی تھی تو ان کی بیٹی ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تھی، تو وہ کافی دور بہت لمبے ڈسٹینس سے آئی تھی۔ اس دن اس نے صبح 5 بجے اپنے ابا کو اٹھا کر واپس بھیجا کہ میرے بچے کو مدرسہ چھوڑ کے آؤ، کیونکہ ایک دن کا مدرسہ میں میرے بچے کو ایبسینٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے یہاں، ہم لوگ ہماری اسکولوں کے لیے تو، پڑھائی کے لیے تو ایک دن بھی ہم ضائع نہیں کرتے، لیکن قرآن کے لیے، مدرسوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مدرسوں کے لیے تو تھوڑی بہت لاپرواہی کر دیتے ہیں نا، کہ کہیں جانا ہے یا بچہ تھک گیا ہے، اسکول سے تھک کے آیا ہے نا، ابھی کہاں بھیجے گے، جانے دے بچہ تھک گیا۔ لیکن نہیں، اس نے صبح 5 بجے بچوں کو بھیجا، اور 5 بجے وہ بچہ گیا بھی، الحمدللہ۔ صبح ذکر اذکار کے بعد اچھا ناشتہ بنا کے، ایسے نہیں کہ ہماری طرح کوئی نارمل ناشتہ بنتا ہے، وہ عورتیں اٹھتی ہے، پورے آنگن کو صاف کرتی ہے، پورے گھر کو صاف کرتی ہے۔ بڑے بڑے 6 بیڈ روم والے گھر، اتنا بڑا بنگلو ان لوگوں کا ہوتا ہے، ان کے گھر پہ کوئی کام کرنے والی عورت نہیں ہوتی، لیکن وہ عورتیں پورا گھر ایسے آئینے کی طرح چمکا کے رکھتی ہیں کہ، اور کب صاف کرتی ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ کسی کے گھر پہ کسی بھی وقت چلے جاؤ، گھر ویسے ہی آپ کو صاف ستھرا ملے گا، الحمدللہ۔ پورا صفائی، پورا اچھا ہیوی بچوں کے لیے ناشتہ، ہیوی کھانا، ان کے لیے شام کو ہیوی ناشتہ، ان کے لیے رات کا اچھا ہیوی کھانا، ان کے لیے اچھا ڈیلیشیس، ان لوگوں کے لیے ہیلدی فوڈ، وہ لوگ پورا، اور وہ پورا نیچر، ہاں، ان کے آس پاس سے جو چیزیں ہیں، جو سبزی ہے وہ جو مارکیٹ سے لاتے ہیں وہ بھی فریش، وہ بچے پورا اس طریقے سے ادب سے بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں۔ بچوں میں بھی نرمی، سب سے بڑی تو وہ ان بچوں میں مجھے یہ لگی کہ مہمان نوازی۔ ابھی ہمارے شہروں میں اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے تو ہم لوگ ان لوگوں سے ویلکم کرتے ہیں، ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہاں وہاں چلے جاتے ہیں نا، یا تو موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں یا اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ حافظ، ہے نا۔ لیکن وہ بچے باقاعدہ آتے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ اپنے ہم عمر بچوں کو محبت سے لے کے جاتے ہیں، محبت سے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لینگویج نہیں آتی ہے، وہ لوگ کیسے بھی لینگویج سے اپنے بچوں کو انگلش، ہندی، ملیالم میں سمجھا کے، اتنا ماحول دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ دن چھوٹے نہیں ہو گئے، دن وہی ہے، لیکن ان کا روٹین اتنا اچھا ہے نا
کہ پورے دن میں وہ لوگ اپنے سارے کام کرنے کے ساتھ عبادت کا پورا موقع نکالتے ہیں۔ عصر سے مغرب تک پوری ان لوگوں کی عبادتیں ہوتی ہے، پھر مغرب کی نماز کے پہلے ان لوگوں کا سب کچھ ہو جاتا ہے کام رات کے لیے۔ مغرب کے بعد ان لوگ کھانے کا جو بھی ہے فریش فوڈ اس کا پورا ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد پھر ذکر اذکار کرتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، سب آرام سے سکون سے عبادت کر کے سو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی، اور سب سے بڑی بات تو یہ لگی کہ ان لوگوں کے پاس پیڑ پودے جو بھی اس میں پھل پھول لگے ہوئے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ کتنا اچھا ہے نا۔ میں نے میری بھابھی سے کہا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ہمارے بعد بھی اس میں جو لوگ کھائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو مجھے اتنی اچھی لگی ایک بات کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے مرنے کے بعد تو یہ صدقہ جاریہ ہے، لیکن ہمارے حیات میں بھی اس میں جو پھل آتے ہیں، جب ہم وہ پھل نکالتے ہیں تو ہم اس میں سے کچھ پھل چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ خاص کر ہم لوگ پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے جو آتے ہیں، چاہے وہ ناریل ہو، چاہے وہ فنس ہو، چاہے وہ آم ہو، چاہے وہ کوئی بھی پھل ہو، وہ پرندوں کو کھانے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ بہت شوق سے وہ کھاتے ہیں، تو وہ کچھ پھل ہم لوگ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو ہم کریں گے ایسا؟ میں سب کی بات نہیں کرتی ہوں، لیکن مطلب میں نے جہاں تک اپنی شہر کی لائف دیکھی ہے، اور میں نے ابھی جا کے وہاں کے لوگوں کی سوچ اور وہاں کے لوگوں کی زندگی دیکھی، مجھے اتنا اچھا لگا نا کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں ان سے اچھی چیزیں لے لینا ہے۔ ان کی جو دینداری ہے، ان کے لیے جو پرندوں جانوروں کے لیے جو رحم ہے، جو وہ صدقہ کر رہے ہیں، جو وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو مہمان نوازی کرنے کے بعد اگر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ثواب ہے نا، یہ تو نیکی ہے، یہ بھی اللہ نے ہم لوگوں کو نیکی کرنے کا موقع دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بہت بہت یہ چیز کا ڈفرینس لگا شہر اور گاؤں میں، کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گاؤں ہے کر کے وہ لوگ اس طریقے سے جی رہے ہیں، یا ہم شہر میں ایسی ہی زندگی جئیں گے۔ ہم شہر میں رہ کے ویسی زندگی جی سکتے ہیں، ہمیں جینا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو ان کو بتا کے، ان کو دکھا کے، ان لوگوں کے طور طریقے، ان کی لائف سٹائل، جبکہ ایسے نہیں ہے کہ گاؤں میں ہے تو وہ لوگ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایجوکیٹیڈ نہیں ہیں۔ الحمدللہ وہاں کے ہمارے گھر کی بچیاں، ان لوگوں نے وہاں کے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا ہے، کسی نے JEE کا ایگزام دیا ہے اس میں ٹاپ کیا ہے، کوئی IIT میں ایڈمیشن لے رہا ہے، کوئی SAP کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، لیکن ایک دوپٹہ ان کے سر سے سرکتا ہوگا، ایک بال ان کا دکھتا ہوگا۔ الحمدللہ ہم بھی کر سکتے ہیں نا، ہم بھی کر سکتے ہیں نا، ہم بھی اس طریقے سے ہمارے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں نا، ہمارے بچے بھی ایسے جی سکتے ہیں نا۔ کیا ایسے کپڑے پہننا، ماڈرن طریقے سے رہنا اور ایک دم لاپرواہی سے اپنے دین کو لینا ہے نا، کیا یہ سکھاتا ہے اسلام؟ اسلام کو ہمیں سادگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے نا کہ تعلیم حاصل کرو، عورتوں کے لیے تو خاص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے نا، تو تعلیم حاصل کریے، تعلیم حاصل ہمیں کرنا ہے، ہمارے بچوں کو کرانا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر دین کا ماحول بھی ہونا چاہیے نا۔ بہت اچھا لگا، بہت، میں اپنے بچوں کو ہر جگہ بتاتے گئے، دیکھو اس چیز پہ غور کرو، دیکھو اس چیز پہ غور کرو۔ صرف یہ ایک ہفتہ یہ نہیں تھا کہ ہم کو اللہ نے سکون دیا، ہمیں اللہ نے وہاں لے کے گیا، الحمدللہ یہ بات بھی تھی، کیونکہ میں اپنی طبیعت سے پریشان تھی تو میں نہیں جانا چاہتی تھی، میں بالکل نہیں جا رہی تھی، میں بالکل منع کر رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجھے لے کے جانا تھا، اور مجھے بتانا تھا، مجھے سمجھانا تھا کہ دیکھو، شاید میرے بچوں کو سمجھانا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی ہدایت پروردگار کہ دیکھ کے وہ لوگ اپنی زندگی میں کچھ تو لے، کچھ تو اپنا لے اس میں سے، ان کی جو عبادتیں ہیں، وہ بچوں کی جو پڑھائی کے ساتھ جو نماز ہے، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمارے ہر بچوں کو وہاں کے اور جو آگے بھی جنریشن ہوگی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اور ہدایت دے اور توفیق دے، اور ہمارے بچوں کو جو شہر میں ہے، جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہماری زندگی یہیں نکل جائے گی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے، انہیں نیک راستے پہ چلائے، اور صبح سے شام تک کے دنیا کے کام کے ساتھ دین کو لے کے چلنے والا بنائے، عبادت گزار بنائے، اللہ کو یاد کرنے والا بنائے، مہمان نواز بنائے۔ اور اللہ کی جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے، جو پھل فروٹ اناج کھیت، یہ جو باریکیاں ہم لوگوں نے دیکھی ہے کہ ایک ہی کھیت میں الگ 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 ٹائپ کے پھل اگے ہوئے، الگ پتے الگ پھل، کیا خوبصورتی ہے، کیا اللہ سے کیسے کوئی نہیں بول سکتا، کوئی مان کیسے نہیں سکتا کہ قدرت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال، صرف میں نے آپ کو کچھ پھل پھول پودے پرندے اور کچھ لوگوں کے بارے میں، اتنے میں مجھے اتنا کچھ سیکھنے ملا۔ اللہ اس پہ چلنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اور ہمارے بچوں کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے پروردگار۔ تو جب دنیا کے اور حصوں میں جائیں گے اور خوبصورتی دیکھیں گے، نیچر دیکھیں گے، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے، مطلب ہم یہ کیسے نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، سب ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمیں دکھا رہا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے دعا مانگنا ہے، اور ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا، عطا کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ بے شک بے شک، اتنا اچھا لگا مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے لے کر گیا، میرے بچوں کو لے کر گیا، اور کچھ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہمیشہ مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات مسلم مسلمات کا ایمان اور مضبوط کرے۔ وہاں کا تھوڑا اور ایکسپیرینس بہت کچھ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔